اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ دوستو بھائیو، آج میں آپ کو کاٹن کپاس کے بارے میں کچھ معلومات دینے جا رہا ہوں۔ کاٹن کپاس کا بیج، کاٹن کا بیج، اس کو کیسے کاشت کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زمین کی تیاری بہت اچھی طرح کرنی چاہیے۔ اس کے نیچے فاسفورس کی کھادیں ضرور ڈالنی چاہیے۔ ڈی اے پی میں بھی فاسفورس ہوتی ہے، لیکن نائٹروفاس یا سپر میں اس کو زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں، وہ ضرور ڈالنی چاہیے نیچے۔ اس کو روٹاویٹر پھرا کر یا ہل اور سواگا پھیر کر زمین کو اچھی طرح نرم کر لیں، اور پھر اس کو چھٹا بھی دیا جا سکتا ہے اور کھیلوں پہ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ کھیلوں پر لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ کم پانی میں تھوڑی سی ویسے اس کو پانی بھی کم ہی لگتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ پانی کی کمی ہے ہمارے ملک میں، اس سے پھر بھی بچت ہو جاتی ہے۔ اس کا سیڈ جو ہے نا، یہ بازار سے ملتا ہے، وہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر گھر کا ہو، کپاس اچھی ہو گھر کی، اور اس کا بیج صاف ستھرا اس سے نکال لیا جائے تو اس سے بھی اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ اس پہ خرچہ پھر کم آتا ہے، گھر کا ہوتا ہے۔ جو بازار سے جو خریدنا پڑتا ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے۔ آپ جیسے بھی کریں وہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ پھر اس کو جب یہ تیار ہو جاتی ہے، اس کو نا 2-3-4 سپرے کرنی پڑتی ہے۔ اس کو بار بار سپرے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس پر سنڈی، لشکری سنڈی اور امریکن سنڈی وغیرہ کا حملہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو کسی ایمامیکٹن اس کے ساتھ لیمڈا ملا کر یا سیگا پیسٹ کا اس کو سپرے کیا جاتا ہے۔ اس کو بار بار چیک کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کو ایک بلیک بگ کی بیماری بھی آتی ہے، اس کے لیے بھی اس پر سپرے کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ اچھی طرح سپرے ہو جائے تو پھر اس پہ پھول لگتے ہیں، ٹنڈے لگتے ہیں، اور وہ کافی مقدار میں لگتے ہیں۔ پھر اس سے کپاس نکلتی ہے، اس کو پھر چنائی کی جاتی ہے۔ کاٹن جو ہے نا، یہ پاکستان کی بہت بڑی پروڈکٹ ہے۔ اس پاکستان کی کاٹن کا کپڑا جو ہے نا، وہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اسی فیصل آباد کا خاص کر، کیونکہ فیصل آباد کو مانچسٹر اور لندن کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کا کپڑا پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ ایک بہت اچھی فصل ہے۔ ذمہ دار کو بہت اس سے پیداوار اچھی ہو جاتی ہے، یہ اس کی جو ہے نا اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے اس سے۔ اس کے ٹنڈوں کو 3-4-5 دفعہ اس کی چنائی کرنی پڑتی ہے۔ جب موسم گرم ہو تو پھر تو یہ ٹنڈے خود جلدی کھل جاتے ہیں۔ اگر موسم ٹھنڈا ہو جائے، ٹنڈے لگے ہوں، اور آپ نے بعد میں اس میں گندم بھی کاشت کرنی ہو، زمین خالی کرنی ہو، تو پھر اس پر جو ہے نا پیراگارڈ کا سپرے کر دیا جاتا ہے۔ پیراگارڈ کا سپرے کرنے سے پتے وغیرہ جھڑ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، اور ٹنڈوں کو سیدھی دھوپ لگتی ہے، پھر وہ کچھ دنوں بعد کھل جاتے ہیں۔ اگر پھر بھی گندم کی بجائی کا وقت آ جائے، ٹنڈے نہ کھلیں، کپاس نہ بنے، ابھی ٹنڈے لگے ہوں، تو پھر ٹنڈوں کو توڑ کر دھوپ میں سکھا لیا جائے، تو پھر وہ دھوپ میں بھی کھل جاتے ہیں، اس سے بھی کاٹن نکل آتی ہے۔ ایسے اس کو ٹنڈوں کو پھینکنا نہیں چاہیے۔ بہت سے ذمہ دار کرتے ہیں، جو ٹنڈے نکلتے ہیں نا، اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ گندم کی بجائی کا وقت آ گیا ہے، موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو پھر وہ ٹنڈے کھلتے نہیں ہیں، تو وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ان کو میرے بھائیوں ضائع نہیں کرنا، اس کو توڑ لینا ہے، توڑ کر کسی کھلی جگہ پر جہاں دھوپ ہو وہاں پر ڈال دینا ہے۔ 10-20 دنوں بعد وہ ان کو دھوپ لگے گی، وہ ٹنڈے کھل جائیں گے، ان میں سے کپاس نکل آئے گی۔ وہ کوالٹی میں فرق تو ہوگا، پہلی جو بات جو ہوئی اس کوالٹی کی تو نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اس سے بھی آمدن ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ان کو کافی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اس سے کپڑا بنتا ہے، ہر طرح کا کپڑا کاٹن سے ہی بنتا ہے۔ یہ رضائیوں بھی سردیوں میں ہم کاٹن کی رضائی بناتے ہیں، اس کا بڑا مزہ ہوتا ہے۔ یہ کمبل کا تو اتنا مزہ نہیں آتا جو کاٹن کی رضائی کا جتنا مزہ آتا ہے، تو وہ بھی اس سے بنتی ہے۔ یہ کاٹن جو ہے نا، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ شاید میرے بھائیوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ کل کو پھر انشاءاللہ ایک نئی پروڈکٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ اس کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیں، یہ میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو۔